ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم، لائق قصت تکریم علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں آج کی اس محفل کے بانی محترم جناب ڈاکٹر اکرم صاحب، محترم جناب منظور صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت محفل سجا کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اقرار اور محبت کے اظہار کے لیے آپ لوگوں کو بلا کر یہ ملاقات کا ایک بہت خوبصورت موقع پیدا کیا. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ ابھی آپ نے حضرت قبلہ سجاد صاحب کے فرزند ارجمن کی پرمغز اور اصلاح کرنے والی بہت شاندار تقریر سنی، اور عزیزم محترم جناب ہمارے سومرو صاحب بھی تشریف فرما ہے. جماعت اہل سنت کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے ذمہ داریوں سے صحیح طور پر عہدہ برا ہونے کے قابل بنائے. حضرات مکرم، مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، اور ویسے بھی عصر کا وقت اب شروع ہو رہا ہے اور سورج کا چہرہ بھی زرد پڑتا جا رہا ہے، تو مجھے ویسے بھی زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی عادت نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا یہ بچوں کا شیوا ہوتا ہے، تو ہماری عمر تک آتے آتے ذرا آدمی تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں بہت مختصر سی گفتگو پر اکتفا کروں گا. وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. اگر وہ چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا، اس کو کوئی مجبوری نہیں تھی، لیکن اس نے اپنی تمام تر قدرت کے باوجود ہمیں ہدایت جیسی چیز بھی ڈائریکٹ نہیں دی. سبحان اللہ. یہ ذہن میں رکھیے، ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ رب کی عطا سے ملتا ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو ہمیں کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا. یہ بڑی سیدھی سی بنیادی بات ہے. بے شک ہم سب کچھ اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے سوال کرتے ہیں، وہی دینے والا، وہی عطا کرنے والا. لیکن جو چیز وہ مانگنے کا حکم دیتا ہے وہ کیا ہے؟ باقی چیزیں تو ہم اپنی مرضی سے مانگتے ہیں. مولا مال دے دے، دولت دے دے، زمین جائیداد، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، حکومت، اختیار، نام و نمود، شہرت، گھر، گھر والی اور اولاد، پھر صحت، عافیت، اولاد کے بہتر روشن مستقبل، یہ سب کچھ ہم اس سے مانگتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ مانگتے ہیں ہم اپنی خواہشات، اپنی ضرورتوں کے تحت، اپنی مرضی سے. لیکن جو مانگنے کا حکم اس نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے میرے بندوں، مجھ سے ہدایت مانگو. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر جب ہم نے اس سے ہدایت مانگی تو وہ ہمیں ہدایت ضرور دے گا. کیوں دے گا ضرور؟ اگر آپ بازار سے گزر رہے ہیں، کوئی فقیر، کوئی بھکاری آواز لگائے، اللہ کے نام پہ 10 روپے دیتے جاؤ، ظاہر ہے 10 روپے سے تو چھوٹا نوٹ ہی نہیں ہے، تو اس نے 10 روپے مانگے اور آپ نے اسے نہیں دیے، جاؤ بابا معاف کرو، آپ گزر گئے، تو کیا آپ کے خلاف فتوے لگیں گے؟ کیا برا بھلا کہا جائے گا؟ نہیں. کوئی آپ کی مرضی، آپ نے نہیں دی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، پتہ نہیں آپ کی جیب میں تھے نہیں تھے، کھلے تھے نہیں تھے، کیا مجبوری ہوگی، جو بھی وجہ تھی آپ نے نہیں دی ہے، آپ کو کوئی برا نہیں کہے گا. لیکن اگر بازار سے جاتے ہوئے آپ خود کسی فقیر کو، بھکاری کو، منگتے کو بلائیں اور کہیں کہ ایسا کرو تم مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگ لو،
اب اس کی تو آنکھیں پھٹ گئی، حواس باختہ ہو گیا، وہی قدموں پہ گر پڑا، پاؤں پکڑ لیا، ہاتھ جوڑ لیا، غریب نواز بندہ پرور لجپال، کرم فرمائے، مہربانی کریں، مجھے 10 لاکھ روپے دے دیں، میں میرے بچے ساری زندگی غلامی کریں گے، جناب دعائیں دیں گے، آپ کی نوکری کریں گے، مہربانی کریں 10 لاکھ روپے دے دیں۔ اب آپ منہ پھیر کے گزر گئے، جاؤ بابا معاف کرو۔ اب بتاؤ لوگ آپ کو برا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کہیں گے۔ یارو عجیب بات ہے، پہلے کل 10 روپے اس نے مانگے، آپ نے نہیں دیے، کسی نے برا نہیں کہا کہ کتنا کنجوس ہے، بخیل ہے، مکھی چوس ہے، 10 روپے بھی اللہ کے نام پہ اس کی جیب سے نہیں کھلتے، کسی نے نہیں کہا۔ اب 10 لاکھ روپے نہیں دے رہے تو لوگ برا کہہ رہے ہیں، کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو دینے والے کی مرضی ہے، چاہے دے چاہے نہ دے۔ اگر مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو سخی کی مرضی ہے، چاہے دے چاہے نہ دے۔ لیکن اگر سخی خود کہے کہ مجھ سے یہ مانگو، اب کوئی سوال کرے تو اب سخی پر لازم ہے وہ ضرور دے۔ اگر نہیں دے گا تو لوگ آوازیں تو کسیں گے، باتیں تو بنائیں گے، کہیں گے نا کہ میاں ایک فقیر اور غریب سے کہتے ہو کہ 10 لاکھ روپے مانگ لو، اگر اتنی اوقات نہیں تھی، حیثیت نہیں تھی، تو پھر کیوں اس غریب سے، محتاج سے، فقیر سے مذاق کیا تھا؟ شرم نہیں آتی؟ مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو دینے والے کی مرضی چاہے دے چاہے نہ دے۔ لیکن اگر سخی خود کہے کہ مجھ سے سوال کرو، اب کوئی سوال کرے تو اب سخی پر لازم ہے وہ ضرور دے۔ اگر نہیں دے گا تو تانے تو دیے جائیں گے، آوازیں تو کسے جائیں گے، باتیں تو بنائی جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم جو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اچھا ویسے کہیں نہ کہیں لیکن ماشاءاللہ پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر، اللہ کے گھر میں آ کے اس کی بارگاہ میں 10 بستے کھڑے ہو کر، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کیا اپنی طرف سے کہتے ہیں؟ اس کے کہنے پہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب اس کے کہنے پہ کہتے ہیں تو ہدایت تو ضرور ملنی چاہیے، لیکن ہر وہ شخص جو اس کی بارگاہ میں اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، کیا ہر ایک کو ہدایت مل جاتی ہے؟ ملتی تو نہیں۔ گستاخان رسول بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، شان اہل بیت پر ہرزہ سرائی کرنے والے، ازواج مطہرات پر تہمت زنی کرنے والے، بلکہ غیر مسلم قادیانی اور مرزائی بھی اہدنا الصراط المستقیم تو پڑھتے ہی، ہر ایک کو تو ہدایت نہیں ملتی۔ اب وہ اللہ کو الزام دے، یہ بات سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میں نے کسی فقیر سے کہا مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگ لو، اب اس نے آہوزاری شروع کی، منت سماجت شروع کی، مانگنا شروع کیا، تو میں تو صرف اس کی بات سنتا ہوں، یہ تو نہیں پتا دل میں کیا سوچ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ سوچ رہا ہو کہ یار یہ اس نے کہا ہے کہ مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگ لو، یہ مرغا آج بچ کے نہ جائے، یہیں ذبح کر لو، پتہ نہیں بعد میں ہتھے چڑھے نہ چڑھے۔ مجھ سے اگر کوئی بات کرے گا میں تو صرف اس کی بات سنوں گا، اس کے فکرے سنوں گا، ذہن میں کیا ہے، سوچتا کیا ہے میں نہیں جانتا۔ لیکن جب بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو صرف ہماری بات نہیں سنتا، جو بولتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو سوچتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، وہ ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، نیت بھی جانتا ہے، عمل بھی جانتا ہے، جو دکھاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اس پہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جو میری بارگاہ میں کھڑا اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے کیا واقعی ہدایت مانگ رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا اس کو بچپن میں اس کے اساتذہ نے، اس کے والدین نے، اس کے بڑوں نے، بزرگوں نے یہ سورت رٹوا دی تھی اور یہ زبانی نماز یاد کرا دی تھی، یہ رٹی ہوئی سورت اس کی زبان پر جاری ہے، ورنہ اس کا ذہن کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے اور بولتا کچھ اور ہے۔ مجھے یقین ہے سچے دل سے اس سے ہدایت مانگ کے دیکھو تو صحیح، ضرور ملے گی، کیونکہ اس کے کہنے پہ مانگ رہی ہے۔ حضرات مکرم، اب وہ تو ضرور ہدایت عطا فرما دے گا، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اب ہدایت مل گئی ہمیں کیسے یقین آئے گا؟ وہ اس لیے دیکھیے وہ قرآن کی وہ آیت پڑھی تھی تو بڑا مضطرب اور بے چین ہوا، پریشان ہوا، اس نے فرمایا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے ہدایت پانے والی بھی بہت ہیں اور اسی قرآن سے گمراہ ہونے والے بھی بہت ہیں۔ اللہ اللہ، یہ بات بڑی اضطراب پیدا کرنے والی تھی، میں پریشان ہوا، مولا قرآن سے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ قرآن تو مینارہ نور ہے، سرچشمہ علم و حکمت ہے، مخزن رشد و ہدایت ہے،
قرآن سے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے تو مولا پھر کس کتاب پہ اعتبار کریں؟ یہ پریشانی کی بات لگی، لیکن جب غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ آیت تو قرآن کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیے، جو بھی باطل فرقے ہیں، بلکہ خود مرزائی غیر مسلم، وہ بھی جب اپنا عقیدہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ، ایسے ہی ہے نا؟ اور ہمارے سیدھے سادے بھولے بھالے سنی وہ پریشان ہوتے ہیں، یار یہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو کنٹ کیسے کریں؟ اس کی بات تو مانی پڑے گی، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیثیں سنا رہا ہے۔ لیکن یارو اگر غور کرو تو رب کائنات نے تو 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اے میرے بندو، جو بھی قرآن پڑھے نا، آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے مت چل پڑنا۔ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھ کے ہدایت پانے والے بھی ہیں، گمراہ ہونے والے بھی ہیں۔ تو جو تمہیں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہو، اس کے پیچھے چلنے سے پہلے یہ دیکھ لینا قرآن تو پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو قرآن سے ہدایت ملی ہے یا گمراہ ہو گیا ہے؟ مولا اب یہ ہم فیصلہ کریں گے قرآن سے ہدایت کس کو ملی، گمراہ کون ہوا؟ ادھر بھی مولوی ہیں، ادھر بھی مولوی ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیثیں سناتے ہیں، وہ بھی حدیثیں سناتے ہیں، یہ بھی تقویٰ و پارسائی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ بھی ماشاءاللہ بڑے پرہیزگار نظر آتے ہیں۔ تو مولا ہم مولویوں کے درمیان کیسے فیصلہ کریں کس کو ہدایت ملی، کون گمراہ ہوا؟ رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے بندو، جب مجھ سے ہدایت مانگی ہے تو اتنی آسانی سے ہدایت دوں گا کہ پھر بھٹکنے کی گنجائش نہیں بچے۔ وہ کیسے؟ جب مجھ سے ہدایت مانگو تو کوئی دوسرا نہ کہے، خود اپنی زبان سے کہو، صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کی راہ پر چلا دے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ابھی شاید آپ کو اتنا اندازہ نہ ہوا ہو کہ کتنا آسان طریقہ ہے۔ ایک مثال کے ذریعے آج وہاں عرس شریف کی محفل میں بیان کر رہا تھا، وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو اگر آپ وہاں تھے، ورنہ چلیے اب سن لیجئے۔ حضرات مکرم، یہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ حیدر پور۔ آپ حیدر پور کے رہنے والے ہیں۔ فرض کیجئے آپ کا کوئی دوست باہر سے آ رہا تھا، لاہور ایئرپورٹ پہ اس کو اترنا تھا، اس نے آپ کو فون کیا کہ بھائی میں لاہور ایئرپورٹ پہ فلاں ایئر لائن سے آ رہا ہوں، اس وقت پہنچوں گا، آپ مجھے ریسیو کرنے۔ تو اتفاق سے آپ کے پاس اپنی گاڑی تھی، سواری تھی، ڈرائیور تھا، تو آپ یہاں سے چل پڑے دوست کو ریسیو کرنے۔ لاہور شہر میں انٹر ہوئے تو آپ نے گاڑی کھڑی کی، کسی لوگوں سے پوچھا بھائی میں وہ حیدر پورہ، وہ وہاں سے عرس شریف کے قریب ہے، یہاں سے کوئی 400 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، تو ذرا میں وہاں سے آیا ہوں، مجھے ذرا ایئرپورٹ جانا ہے، مجھے راستہ بتا دو۔ لوگوں نے سوچا یار یہ اتنی دور سے آیا ہے، اس کو ذرا تسلی سے راستہ بتا دینا چاہیے تاکہ بیچارہ پریشان نہ ہونا، پہنچ جائے آسانی سے۔ تو انہوں نے پوری تفصیل سے آپ کو راستہ سمجھانا شروع کیا کہ دیکھیں آگے آپ جا رہے ہیں نا، سامنے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اس سے سیدھا گزر جائیے، پھر ایک چوک آئے گا، اس چوک سے فلاں سڑک نکل رہی ہے، اس سڑک پہ چڑھ جائیے گا، اس سے آگے جائیں گے تو ایک فلائی اوور آئے گا، اس کے اوپر نہیں جانا، نیچے سے گزر جائیے گا، پھر وہاں ایک چوک ہوگا، اس چوک سے پھر رائٹ سائڈ پہ مڑنا ہے، پھر ایک راؤنڈ اباؤٹ آئے گا، اس سے ادھر جانا ہے۔ آپ سن سن کے حیران پریشان، بھائی میں وہاں حیدر پورہ سے آیا ہوں، وہاں پہ راؤنڈ اباؤٹ نہیں ہوتے، فلائی اوور نہیں ہوتے، اتنے چوک نہیں ہوتے، اتنی سڑکیں، اتنی گاڑیاں، اتنے رستے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ یار میں 400 کلومیٹر سے آیا کھڑا ہوں، اب 10-20 کلومیٹر کی بات رہ گئی، یا خدا کے واسطے مجھے ایئرپورٹ پہنچا دو۔ ایک بندہ آپ کی بات سن رہا تھا، آپ کے پاس آیا، بہت پریشان ہو، ایئرپورٹ جانا ہے، تمہاری خوش نصیبی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اتفاق سے میں بھی ایئرپورٹ جا رہا ہوں، تو ایسا کرو اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے لگا لو، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائے۔ کیا بات! سڑک کون سے چوک سے کدھر مڑنا ہے، اور فلائی اوور کے اوپر جانا ہے کہ نیچے سے گزرنا ہے، اور جناب کون سے راؤنڈ اباؤٹ سے کون سی سڑک پکڑنی ہے، استخارے کرنے کی ضرورت نہیں، جگہ جگہ رک کے لوگوں سے راستہ پوچھنے کی حاجت نہیں، بس اتنا کرنا اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے رکھنا، ادھر ادھر مت ہو جانا، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ یارو اس سے آسان راستہ ہے کوئی؟ اللہ بھی فرماتا ہے تمہیں ہدایت چاہیے نا، تمہیں کیا پتا ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ یہاں پر تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے گمراہ کرنے والے بھی ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والوں کے خلاف فتوے لگانے والے بھی ہیں۔
اللہ رسول کی باتیں کرنے کے بہانے حرمین شریفین سے اٹھا کے لے جانے والے بھی ہیں. اس لیے ایسا کرو، تم اس چکر میں مت پڑو، جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں نا ان کے پیچھے چل پڑو، تمہیں بھی ہدایت ملے حضرات مکرم. اب یہاں پہ بندوں نے سوچا کہ مولا تو نے کرم فرمایا، ہماری رہنمائی فرمائی، لیکن ابھی مسئلہ حل تو نہیں ہوا. ادھر بھی مولوی ہیں، ادھر بھی مولوی ہیں، سبھی قرآن پڑھتے ہیں، اور تو نے فرمایا جو ان میں انعام یافتہ ہیں ان کے پیچھے چلیں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی. تو مولا ان میں انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ یہاں تو ماشاءاللہ ہر ایک 52 گز کا ہے. زمیندار بھی کہتا ہے مجھ پر انعام نہ ہوتا میری اتنی اچھی فصل کیسے ہوتی. دکاندار بھی کہتا ہے جناب انعام تو مجھ پہ ہے، ورنہ اس مہنگائی کے زمانے میں اتنی سیل اتنی بکری کیسے ہوتی. صنعتکار کہتے ہیں انعام تو ہمارے اوپر ہے، ورنہ 1 کی 10 فیکٹریاں کیسے بنتی. اور ماشاءاللہ چشم بدور نظر نہ لگے سیاستدان بھی کہتے ہیں انعام تو ہم پہ ہے، ورنہ الیکشن میں کامیاب کیسے ہوتے، حکومت کیسے ملتی، اقتدار کیسے ملتا. مولا یہاں تو ہر ایک 52 گز کا ہے، ہر ایک کا دعوے دار ہے، اس پر انعام ہے اللہ کا. اب یہ ہم کیسے فیصلہ کریں کہ کون ہے انعام یافتہ. رب کائنات نے گویا فرمایا کہ اے میرے بندو یہ مسئلہ ہے ہدایت اور گمراہی کا، یہ مسئلہ ہے ایمان اور کفر کا، بلکہ یوں کہو یہ مسئلہ ہے زندگی اور موت کا. اس لیے میں تمہارے اوپر نہیں چھوڑتا کہ تم فیصلے کرو کون ہے میرے انعام یافتہ بندے. میں قرآن میں خود بتا دیتا ہوں میرے انعام یافتہ بندے کون ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. سبحان اللہ. اے میرے بندو یہ جو نبی ہیں یہ ہیں میرے انعام یافتہ بندے، جو صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں یہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں. ان کے پیچھے چلو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی. اچھا نبی تو نبی ہے، اس کے بارے میں تو کوئی غلط فہمی کا امکان تو نہیں. بھئی جس کو اللہ وحی بھیجتا ہے، اللہ کی طرف سے جس کے پاس وحی آئے وہی ہے نا نبی. یا جس کو انگریز وحی بھیجیں وہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے کوئی غلط فہمی کی گنجائش نہیں. نبی کون ہے یہ ہم سب کو پتا ہے، لیکن صدیق، شہید اور صالح ان مراتب میں بندہ مادافت الجھ جاتا ہے. صدیق کا مرتبہ کچھ اور، شہید کا اور صالح کا اور یہ کتابوں میں یہ ساری تفصیل موجود ہے، علماء جانتے ہیں. لیکن اگر وہ تفصیل بیان کرنے لگیں تو نہ میں سمجھا سکوں نہ آپ سمجھ سکیں. جیسے وہ میں ایک شعر سناتا ہوں اس موقع پہ کہ میری تھوڑی سی سمجھ بھی اڑ گئی، میری تھوڑی سی سمجھ بھی اڑ گئی، مجھ کو اس کثرت سے سمجھایا گیا. بہت زیادہ سمجھائے نا تو پھر بندے کی جو تھوڑی سمجھ ہے وہ بھی اڑ جاتی. اس لیے یہ علماء کرام ماشاءاللہ اگر مجھے اجازت دیں تو صدیق، شہید اور صالح ان تینوں کو ہم ولی کہہ سکتے ہیں. بس صدیق بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، شہید بھی ولی ہوتا ہے، صالح بھی ولی ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے تمہیں ہدایت کیسے ملے گی؟ جب تم میرے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلو. اور میرے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ نبی اور ولی ہیں. اب اللہ نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندوں میں نے تمہیں عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اب قرآن پڑھنے والے ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، حدیثیں سنانے والے ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. اب ذرا ایک کام تم خود کرو، ذرا اپنی عقل کو بروئے کار لاؤ، ذرا سوجھ بوجھ سے کام لو اور یہ دیکھو کہ وہ کون ہے جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتے ہیں، جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کا دامن پکڑتے ہوں، ان کے نقش قدم کو اختیار کرتے ہوں، ان سے اپنی نسبتوں کو استوار کرتے ہوں. وہ قرآن پڑھ رہے ہوں تو سمجھ جاؤ کہ ان کو قرآن سے ہدایت ملی ہے، کیونکہ ہدایت تو ملے گی نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلنے سے.
اور یہ بھی دیکھ لو کہ وہ کون ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن پڑھ پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلنے کی بجائے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آیتیں سنا سنا کے کہتے ہیں جی نبی بھی خطا کار ہو سکتا ہے، رسول سے بھی گناہ کا ارتکاب ممکن ہے. اب ایک عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے قرآن پڑھ رہا ہے کیا کروں، تو تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ جن کے پیچھے چلنے سے تمہیں ہدایت ملتی ہے اگر وہ بھی گناہ گار خطا کار ہو سکتے ہیں تو تمہیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ تو اب یہ فیصلہ تم کر لو، جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلے اس کو ہدایت ملی، جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں پر تنقید کرے، ان پر اعتراضات کرے، ان کی شان گھٹانے کی کوشش کرے، ان کے پیچھے پڑ جائے، قرآن تو پڑھتا ہے ہدایت نہیں ملی اس کو. حضرات مکرم اب جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ذرا اس سے رشتہ جوڑوں اور پھر بات ختم کروں اس سے پہلے کہ چور سورج بالکل ہی منہ چھپانے کے قریب ہو جائے. حضرات محترم رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں سوچنے لگا کہ میں اگر، اور آپ بھی سوچئے، آپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوں گے نا سچ بولنے کی، بیٹے سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹوں پر تو قرآن نے لعنت بھیجی ہے. جھوٹ بولو گے تو لوگ تمہیں جھوٹا کہیں گے، تم ذلیل ہوگے، رسوا ہوگے، تمہاری بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں کرے گا. اور سچ بولو گے تو تمہاری عزت ہوگی، تمہاری بات میں وزن ہوگا، تمہیں کوئی جھٹلا نہیں سکے گا. حضرات مکرم ہم اگر نصیحت کریں تو یہ کہتے ہیں سچ بولو، اللہ نے نہیں فرمایا سچ بولو، فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ قرآن کے انداز بیان میں بھی تو حکمت ہوتی ہے نا، اس حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا آج کل کتنا مشکل ہو گیا ہے. آپ بتائیے اخبارات کی ہیڈ لائنز میں، شہ سرخیوں میں جو کچھ چھپتا ہے کیا ہمیشہ سچ ہوتا ہے؟ اسی طرح ٹی وی چینلز پر جو بریکنگ نیوز آتی ہیں کیا ہمیشہ سچی ہوتی ہیں؟ لاکھوں کے مجموع میں ماشاءاللہ ہمارے لیڈران کرام جو کچھ بیانات داغتے ہیں کیا ہمیشہ سچے ہوتے ہیں؟ مولا ہمیں سچ اور جھوٹ کا پتہ کیسے چلے؟ اچھا یہاں پر ایک بات، دیہاتی مجمع تو ہے لیکن میرا خیال ہے آپ میری بات توجہ سے سن رہے ہیں تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. تو یہ بات ذرا تھوڑی سی پیچیدہ ہے لیکن توجہ ہے نا آپ کی. سبحان اللہ. دیکھیے آدمی کے پاس علم حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں. ایک اس کے حواس ہیں، حواس 5 سینسز، حواس 5 5 حصے ہیں. آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ ایک حص ہوئی. کانوں سے سنتے ہیں، یہ دوسری حص ہوئی. ناک سے سونگھتے ہیں، یہ تیسری حص ہوئی. زبان سے چکھتے ہیں، یہ چوتھی حص ہوئی. اور ہم کسی کو چھو کر نرم گرم، یہ سخت اور نرم اور گرم اور ٹھنڈی اس کا فیل کرتے ہیں، یہ چھونے کی حص ہے، قوت لامسہ ہے، یہ 5ویں حص ہے. ہم ان کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یاد رکھو جو ہم حصوں کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بچہ پیدا ہوا، پہلا دن ہے، اس کی زبان پہ کوئی کڑوی چیز رکھیں کھائے گا، میٹھی چیز رکھیں مزے سے کھا لے گا. وہ ابھی بچہ وہ اسکول کالج نہیں گیا، جامعہ انوار روم میں بھی داخل نہیں ہوا، کوئی ٹیوٹر بھی اسے پڑھانے نہیں آیا، لیکن وہ ایک دن کا بچہ بھی جانتا ہے کہ کڑواہٹ کیا ہے اور مٹھاس کیا ہے. وہ ایک دن کا بچہ، اس کو بھی پتا ہے سردی کیا ہے، گرمی کیا ہے. سردی لگتی ہے تو بیچارہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے، شیورنگ شروع ہو جاتی ہے. اور ماں جب اپنی آغوش کی گرمی پہنچاتی ہے کہتے ہیں کتنا سکون مل جاتا ہے. وہ ایک دن کا بچہ بھی جانتا ہے شور کیا ہے اور خاموشی کیا ہے. شور مچتا ہے تو گھبرا کے خود بھی چیخنا چلانا شور مچانا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب خاموشی ہوتی ہے تو خود بھی پرسکون ہو کے نیند کی آغوش میں کھو جاتا ہے. حواس کے ذریعے جو علم حاصل کرتے ہیں وہ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. علم حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ عقل ہے، اور یاد رکھو عقل سیکھنے سے آتی ہے. حواس کے ذریعے علم ملتا ہے، اس علم کے ذریعے ہم ان معلومات کو اکٹھا کر کے جو نتیجہ نکالتے ہیں یہ عقل کا کام ہے. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں گے تو آسان ہو جائے گا. آپ کسی ویرانے میں، صحرا میں کہیں پھنس گئے،
اب پریشان ہو گئے، یہاں کوئی ویرانہ ہے، آبادی نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی لوگ گزرتے ہوں گے نہیں گزرتے ہوں گے، کہیں یہاں بھوکا پیاسا مر تو نہیں جاؤں گا۔ اس پریشانی اضطراب میں جناب بھاگتے دوڑتے ہوئے آپ کی نظر پڑی، آپ نے دیکھا کہ راستہ سا بنا ہوا ہے، ٹائروں کے نشان ہیں، گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں، آپ کو تسلی ہو گئی، نہیں بھائی یہاں کچھ آمد و رفت ہے، گاڑیاں گزرتی ہیں، کچھ انسانوں سے ملاقات کا امکان ہے۔ آپ نے انسان نہیں دیکھے، آبادی نہیں دیکھی، کسی کی آواز نہیں سنی، صرف ٹائروں کے نشان دیکھ کے آپ نے جو نتیجہ اخذ کیا یہ عقل کا کام ہے۔ عقل سیکھنے سے آتی ہے، کوئی بتاتا ہے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، کوئی سکھاتا ہے کہ اگر نیلا اور پیلا رنگ ملا دیا جائے تو سبز رنگ بن جاتا ہے۔ عقل سیکھنے سے آئی۔ اچھا کیا ہمارے حواس غلطی نہیں کرتے؟ کیا آنکھ غلطی نہیں کرتی؟ چلیے آپ خود مان لیں گے غلطی کرتی ہے یا نہیں۔ رات کا وقت ہو، 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، آج آسمان پر بادل کے ٹکڑے تیر رہے ہوں تو بادلوں کے پیچھے چاند چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب آنکھ دیکھتی ہے کہ چاند چل رہا ہے، لیکن یہاں پر ذرا عقل آگے بڑھتی ہے اور سہارا دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ بے وقوفو چاند نہیں چل رہا، بادل چل رہے ہیں، ورنہ اتنی تیزی سے چاند چلتا تو دیکھتے دیکھتے کہیں جا کے چھپ جاتا، غروب ہو جاتا۔ آنکھ غلط دیکھتی ہے، حواس غلطی کرتے ہیں تو عقل رہنمائی کرتی ہے۔ بخار کے عالم میں آپ کو دودھ پلایا، آپ نے کہا دفع کرو یہ دودھ تو کڑوا ہے، پلانے والے نے چکھا، نہیں بھائی دودھ تو ٹھیک ہے، کہ آپ کو بخار ہے نا، آپ کے منہ کا ذائقہ خراب ہے۔ جہاں حواس غلطی کرے وہاں عقل رہنمائی کرتی ہے، کیا عقل غلطی نہیں کرتی؟ بڑے ایک جملے میں جواب ہے، اگر عقل غلطی نہ کرتی تو عقل مندوں میں تو کبھی اختلاف ہوتا ہی نہیں، سب سیدھے سچے راستے پہ ہوتے، سب متحد متفق ہوتے، لیکن نہیں، یہاں تو سارا جھگڑا ہوتا ہی عقل مندوں میں ہے۔ ہم بے وقوف تو بیچارے ویسے ہی زندہ باد مردہ باد کے چکر میں لگے رہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا یارو۔ آنکھ نے غلط دیکھا تھا تو عقل نے رہنمائی کی تھی، عقل ٹھوکر کھائے گی تو اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ عقل سیکھنے سے آتی ہے۔ ہم نے کس سے سیکھی؟ اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، ماحول سے سیکھی۔ انہوں نے کس سے سیکھی؟ انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھی۔ انہوں نے کس سے سیکھی؟ انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھی۔ یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ یارو اس دنیا میں آنے والا جو پہلا انسان ہے نا، اس نے کسی دوسرے انسان سے عقل نہیں سیکھی، وہ تو پہلا انسان ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، اس نے براہ راست اللہ سے سیکھا ہے۔ آپ کی اور میری عقل غلطی کرتی ہے کیونکہ ہم اپنے جیسے انسانوں سے سیکھتے ہیں، نبی غلطی نہیں کرتا کیونکہ وہ براہ راست خدا سے سیکھتا ہے۔ حضرات مکرم، اگر عدالت کے اندر کوئی وقوعے کے حوالے سے کوئی کیس زیر سماعت ہو اور اس وقوعے کے بارے میں 3 گواہ پیش ہو، ایک گواہ کہے کہ جناب میرا خیال ہے، میرا اندازہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ واقعہ یوں ہوا ہوگا، دوسرا کہے کہ نہیں جناب وقوعے کے فوراً بعد میں وہاں سے گزرا، لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ کہہ رہے تھے واقعہ تو یوں ہوا تھا۔ تیسرا بندہ کہے کہ جناب میں تو موقع پہ موجود تھا، میں چشمدید گواہ ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وقوعہ یوں ہوا تھا۔ عدالت کس کا اعتبار کرے گی؟ چشمدید گواہ، آنکھ سے دیکھنے والے کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل کا فیصلہ یہ ہے، عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ سچ کا پتہ آنکھ سے چلتا ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن ہماری آنکھ غلط دیکھتی ہے، عقل ٹھوکر کھاتی ہے، مولا ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم سچ اور جھوٹ کے چکر میں مت پڑو، ورنہ بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، تمہیں لوگ ورغلا دیں گے، بہکا دیں گے۔ ایسا کرو جو سچے ہیں نا ان کے ساتھ چل پڑو، تمہیں بھی سچ مل جائے۔ سبحان اللہ۔ جیسے پہلے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں ان کے پیچھے چل پڑو، تمہیں بھی ہدایت مل جائے گی۔ تو یہاں پر بھی اس آیت کریمہ میں گویا رب کائنات نے مزید مہر تصدیق سب کی اور فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہیں سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کا شعور نہیں ہے، تمہیں نہیں پتہ چلتا، جو سچے ہیں ان کے ساتھ چل پڑو، تمہیں بھی سچ مل جائے گا۔ اور یہ بات اگر صدیق اکبر سے پوچھ لیں تو اور واضح ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو یہ صدیق اکبر ہونے کا لقب کب ملا تھا؟ شب معراج کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا؟ جب میرے آقا کریم معراج سے واپس آئے
اور آپ نے سفر معراج کا ذکر کیا تو کافروں نے کہا کہ لو جی آج یہ پکڑے گئے، یہ اس بات کی تصدیق کریں گے، یا تو جھٹلا دیں گے نبی کو، یا پھر اگر کہیں گے تو کیسے کہیں گے کہ یہ بات سچ ہے؟ یہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی، کوئی مان ہی نہیں سکتا۔ چلو ابو بکر سے پوچھو نا، ان کو پکڑو، ان سے کہو وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو گھیر لیا، ہاں بھئی ابو بکر ذرا بتاؤ، اگر کوئی یہ کہے میں راتوں رات مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصیٰ پہنچا، اور بھی پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیر کی، اور راتوں رات گھوم پھر کے واپس بھی آ گیا، کیا خیال ہے؟ یہ دعویٰ کرنے والا، یہ بات کرنے والا، یہ کہانیاں سنانے والا تمہارے خیال میں سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ سیدنا ابو بکر بھی غور فرماتے ہیں کہ آخر یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں کسی اور سے بھی تو پوچھ سکتے تھے، کوئی چکر ہے صحیح۔ آپ فرماتے ہیں پہلے یہ بتاؤ یہ دعویٰ کیا کس نے، یہ بات کہی کس نے؟ جب کافروں نے دیکھا کہ بتائے بغیر بات بنے گی نہیں اور دال گلے گی نہیں، تو مجبوراً کہنے لگے دیکھو جن کو اللہ کا نبی مانتے ہو نا، جن کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو، جن کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو، اور جن کی صداقت کی قسمیں اٹھاتے ہو، جن کو صادق و امین مانتے ہو، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ اب ابو بکر تم خود بتاؤ یہ بھلا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی پاک سے پوچھ لوں تو پھر بتاؤں گا، فرمایا کہ میرے آقا کریم کا یہ فرمان ہے تو میں گواہی دیتا ہوں سرکار نے یہ سفر کیا ہے۔ جب یہ گواہی کی خبر ملی آقا کریم کو تو وہاں سے صدیق اکبر کا لقب ملا۔ یارو آپ سوچئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر نے کیا آقا کریم کو معراج پر جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا۔ جب نہیں دیکھا تو پتہ چلا آنکھ کی گواہی نہیں تھی۔ اچھا آپ معراج کی گواہی دے رہے ہیں، معراج عقل میں آنے والی چیز ہے؟ یہ تو معجزہ ہے نا، اور معجزہ تو عقل میں نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب معراج کے سفر کی گواہی دے رہے ہیں تو عقل کی گواہی بھی نہیں ہے، نہ آنکھ کی گواہی نہ عقل کی گواہی۔ پھر سیدنا ابو بکر کو سچ کہاں سے ملا؟ صدیق اکبر کا لقب کیسے ملا؟ یارو انہوں نے ہمیں یہ بتا دیا، یہ سمجھا دیا اور یہ درس دے دیا کہ اے لوگوں یاد رکھو، تمہاری آنکھ کچھ دیکھے اور عقل کچھ کہے، لیکن نبی اس کے خلاف کچھ اور کہے، تو اس چکر میں مت پڑنا کہ جی میری آنکھ تو یہ دیکھتی ہے، میری عقل تو یہ کہتی ہے۔ نہیں، اپنی آنکھ کو جھٹلا دو، عقل کا انکار کر دو اور نبی کی بات مان لو تو تمہیں سچ مل جائے گا۔ ہم تو یہاں پر ہر جگہ پہ اپنی عقل کا ترازو لیے بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ مذہب کو تولنے کے لیے عقل کا ترازو کافی نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک جانور مثلا بکری ہے، آپ کی اپنی بکری ہے، کچھ چرائی نہیں ہے، وہ آپ اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں تو حلال ہے کہ نہیں ہے؟ حلال ہے۔ اور وہی بکری اگر آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مری پڑی ہے تو کیا اب وہ حلال ہے؟ حرام ہے۔ اچھا جو بکری جو آپ نے صبح کو دیکھا مری پڑی ہے، وہ اپنی مرضی سے خود بخود مر گئی یا اس کو کسی نے مارا ہے؟ کس نے مارا؟ اللہ نے۔ یارو جس کو اللہ نے مارا وہ تو حرام ہے، اور جس کو تم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا وہ حلال ہے۔ عقل میں آنے والی بات تو نہیں ہے۔ اگر عقل کی بات مانو گے تو پھر پریشان رہو گے، گمراہ رہو گے۔ حضرات مکرم، دین اور مذہب کو عقل کے ترازو میں نہیں تولا جاتا۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور کہہ کے اپنی بات ختم کروں، میرا روزہ بھی ہے اور مجھے ملتان بھی پہنچنا ہے افطاری کے لیے۔ حضرات مکرم، بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا مذہب عقل کے خلاف نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ پھر بات تو وہی ہوگی، فیصلہ تو عقل نے کرنا ہے۔ میں عرض کروں گا دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات یہ کہ کسی چیز کا عقل میں نہ آنا اور چیز ہے، اور عقل کے خلاف ہونا یہ اور چیز ہے۔ یہ دونوں ایک باتیں نہیں ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز میں آپ کے ذہن نشین کرا دیں۔ ابھی تک جو باتیں کہی ہیں کچھ سمجھ میں آئی ہیں یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ چلیے اب جو یہ بات کہہ رہا ہوں ذرا یہ بھی سمجھ لیجیے، عقل میں نہ آنا اور چیز ہے، عقل کے خلاف ہونا اور چیز ہے۔ جہاز اڑتا ہے نا،
اڑتا ہے؟ آپ کی عقل میں آتا ہے جہاز کیسے اڑ رہا ہے؟ عقل میں تو نہیں آتا. یہ جناب لوہے کا بنا ہوا، یہ دھاتی ٹنوں وزنی، یہ کیسے ہوا میں اڑ رہا ہے؟ پتہ نہیں چلتا، سمجھ میں نہیں آتی. لیکن جہاز تو اڑ رہا ہے، تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے. اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ جہاز کیسے اڑتا ہے تو پھر ذرا محنت کرنی پڑے گی، اسکول کالج میں جانا پڑے گا، ایرونوٹیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جہاز کیسے اڑتا ہے. حضرات مکرم، پہلی بات یہ سمجھ لو کہ عقل میں نہ آنا اور چیز، عقل کے خلاف ہونا اور چیز. دوسری بات یہ کہ آپ اگر عقل کو معیار بناتے ہیں تو کس کی عقل؟ کیا آپ لوگوں کی عقل ایک جیسی ہے؟ ہر ایک کی عقل ایک جیسی تو نہیں ہوتی. کیا کوئی آلہ ایسا ہے جو آپ کو بتا سکے کہ اس وقت دنیا کا سب سے ذہین شخص کون سا ہے؟ نہیں. اچھا، اگر کسی طرح کوئی ایسی چیز بن جائے، کوئی ایسا آلہ ہو جس سے ناپ سکیں، عقل کو کا پیمانہ ہو، لیکن کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ ذہین بندہ کبھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا یا کبھی آئندہ پیدا نہیں ہوگا؟ یارو، عقل کا معیار بناتے ہو تو کس کی عقل؟ وہ عقل نبوت ہے، تمہاری اور میری عقل نہیں ہے. وہ کامل عقل ہے، اور وہ کامل عقل وہ نبی کی عقل ہے. تو اس لیے تمہاری عقل میں کوئی بات نہ آئے تو اس کا انکار نہ کرو. اگر نبی فرما رہا ہے تو نبی کی عقل پہ اعتبار کرو. جیسے یہاں پہ بے وقوف اگر نہ مان رہے ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بے وقوف ہے، اس کو چھوڑو، دفع کرو، عقل مندوں کی باتوں میں کہاں ٹانگ اڑا رہا ہے. تو اسی طرح جب دین اور مذہب کی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو وہاں پر اپنی عقل کی ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کیا کرو. وہ جو کامل اور اکمل عقل ہے اس پر اعتبار کرو اور ان کے فرمان کو مانو. دراصل یہ سوچ کے زاویے ہیں. اگر یہ سوچ ہماری صحیح ہو تو پھر ہم صحیح نتیجے پہ پہنچ پاتے ہیں، ورنہ ہم منصوبے بناتے رہتے ہیں. وہ یوں کہے گا میں یوں کہوں گا، وہ یوں کرے گا میں یوں کروں گا. میں یہ بات سمجھانے کے لیے آخری بات سنا کے آپ کی جان چھوڑ دوں. دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڈیو ٹی وی پر بعض اوقات کوئی پروگرام چلتے ہیں، لائیو پروگرام. وہ فون نمبر دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ نمبر ہے، اگر آپ چاہیں تو اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. ٹیلی فون کال کریں، آپ کی کال مل جائے گی. اگر آپ نے کوئی لطیفہ سنانا ہو، کوئی شعر سنانا ہو، کوئی واقعہ سنانا ہو تو وہ آپ سنا سکتے ہیں. یا آپ نے کوئی فرمائش کرنی ہو تو فرمائش بھی کر سکتے ہیں. ایسے لائیو پروگرام چلتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. اچھا، ریڈیو پر ایک بڑا پاپولر، ایک بہت ہر دل عزیز پروگرام تھا جو چلتا تھا اور لوگ بڑے ذوق شوق سے سنتے تھے. تو پروگرام چل رہا ہے، لائیو پروگرام ہے، تو ایک فون آیا. فون کرنے والی کوئی عورت ہے، وہ بتاتی ہے کہ میں بوڑھی ضعیف عورت ہوں اور فلاں بلڈنگ کے، اس نے عمارت کا پتہ دیا کہ اس بلڈنگ کے میں فلیٹ بنے ہوئے ہیں، تو اس کے اس فلیٹ نمبر میں رہتی ہوں. اور اس نے بتایا کہ 2 دن ہو گئے میں فاقے سے ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو میں اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے سامعین سے، سننے والوں سے گزارش کروں گی کہ اگر کوئی شخص مجھے کھانے پینے کا سامان پہنچا دے تو مجھے یقین ہے کہ رب کائنات اسے اپنی بے شمار رحمتوں سے نوازے گا اور اس پر اپنا انعام و اکرام نازل فرمائے گا اور اسے آخرت میں جنت میں جگہ دے گا، اور یہاں دنیا میں بھی اس کی رحمتیں اس کے شامل حال ہوں گی، اور میں بھی اس کے لیے دعائیں کروں گی، اور رب میرا وہ مجھ عاجز غریب کی دعائیں ضرور قبول فرمائے گا. اس طرح وہ لوگوں کو ترغیب دلاتی ہے کہ اس کو کوئی کھانے پینے کا سامان پہنچا دے. سننے والوں میں ایک ایتھیسٹ ہے، ایک ملحد. ملحد کسے کہتے ہیں؟ ایتھیسٹ جو اللہ رسول کا منکر ہو، جو دین اور مذہب سے بیگانہ ہو، نہ مانتا ہو، وہ ایتھیسٹ ہوتا ہے. اچھا، وہ سن رہا تھا، اس کے ذہن میں فوراً ایک ترکیب آئی. اس نے فوراً مارکیٹ سے کچھ کھانے پینے کا سامان لیا، فوراً گاڑی بھگائی، وہ جو اس نے ایڈریس بتایا تھا وہ اس بلڈنگ پہ پہنچ گیا. اس بلڈنگ کا جو کیئر ٹیکر تھا، جو نگران تھا، اس کو بلایا. اس سے پوچھا ہاں بھئی یہ بتاؤ کہ یہاں اس بلڈنگ میں وہ فلیٹ نمبر فلاں جو ہے اس میں کون رہتا ہے؟ اس بندے نے غور کیا، ذرا یاد کر کے بتایا اس میں تو ایک بوڑھی عورت رہتی ہے. تو اچھا ایسا کرو، یہ کھانے پینے کا سامان ہے، یہ لے جاؤ اور اس بوڑھی عورت کو پہنچا دو. وہ پوچھے گی یہ کس نے بھیجا ہے تو اس کو کہنا کہ یہ شیطان نے بھیجا ہے.
اب جو بھی وہ جواب دے، یہ فون نمبر ہے، یہ ریڈیو پر لائیو پروگرام چل رہا ہے، وہاں فون کر کے بتا دینا کہ بھئی ابھی آج فون آیا تھا، بوڑھی عورت نے کہا تھا مجھے کھانے پینے کا سامان دے دو، یہ کرو وہ کرو، تو میں نے وہاں پہ سامان پہنچایا، وہ شیطان لایا تھا سامان، اس کو دیا، تو اب اس بوڑھی عورت نے یہ جواب دیا۔ اس نے سوچا کہ جب وہ عورت سنے گی شیطان نے سامان بھیجا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پہلے اتنی دعائیں دی تھیں، رب رحمت نازل فرمائے گا، جنت میں جگہ دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اب کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنائے گی، کوئی الٹی سیدھی بات کرے گی، کوئی ایسی بات کرے گی کہ مجھے مذاق بنانے کا بہانہ مل جائے گا، اللہ رسول کے حوالے سے، دین مذہب کے حوالے سے میں جناب لوگوں کو چھیڑوں گا، تنگ کروں گا، دیکھو جی یہ دعائیں دیتے ہو، یہ کرتے ہو، اور شیطان کے بارے میں پھر کیا کچھ کہتے ہو۔ یہ سوچ کے اس نے اس بندے سے کہا یہ سامان دے آؤ اسے۔ وہ بندہ گیا، گھنٹی بجائی، وہ عورت آئی، ہاں جی کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی آپ کے لیے سامان آیا ہے۔ اس نے دیکھا کھانے پینے کا سامان، بیچاری 2 دن سے بھوکی تھی، بیچاری فوراً سامان لے کے کچن کی طرف چل پڑی۔ اس بندے نے پوچھا بھئی یہ پوچھو گی نہیں یہ کس نے بھیجا ہے سامان؟ وہ کہتی ہے نہیں نہیں مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب اگر چاہے نا تو وہ شیطان سے بھی کام لے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ یارو یہ ہم منصوبے بناتے رہتے ہیں، وہ یہ کہے گا اور میں یوں کہوں گا، اور وہ یوں کرے گا اور میں یوں کروں گا، یہ ان چیزوں کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ سب سے بہتر منصوبہ ساز وہ ہے اگر اس سے لو لگاؤ گے اور اس کے محبوبوں کا دامن پکڑو گے تو یہ دنیا بھی تمہاری ہے اور وہ دنیا بھی تمہاری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا